پاکستانیوں، افغان پناہ گزین پر پھینٹا پرو میکس، وہ ایک فون آتا ہے نا پرو میکس، آئی میکس، اب پھینٹا پرو میکس افغان پناہ گزینوں پر سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ان کے خلاف کل سے ان کے شادیانے بجنے لگے ہیں، پناہ گزینوں کے، افغانیوں کے، پاکستان سے۔ اور دیکھتے یہ ہیں کہ اب ان کے سہولت کار کیسے ان کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ پھینٹا پرو میکس پروگرام سٹارٹ ہو گیا ہے، تفصیلات آج کے ویلاگ کے حصے میں۔ میں ہوں فرحان عباس، تاریخ ہے آج 26 نومبر 2025۔ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ ایکچولی وہ میں کہنا چاہتا ہوں پروگرام کے شروع میں کہ وہ انی ماں کے بچے ہیں جو ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، وہ انی ماں کے بچے ہیں جو ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ وہ پنجابی ڈراموں میں کہتے تھے نا، وہ بڑے دیکھتے تھے، ہم بھی، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، وہ امان اللہ صاحب ہوتے تھے، ببو برال ہوتے تھے، مستانہ ہوتے تھے، وہ بڑی ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، تو اس میں ایک بڑا فکرہ ہوتا تھا انی ماں کے بچے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ اندھے ہیں، سارے یہ اندھے ہیں۔ ایکچولی وہ سننے میں ہی لگتا ہے بڑا وہ بلو دا بیلٹ، لیکن انی ماں کے بچے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اندھے ہیں سارے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اب کل کیوں امپورٹنٹ ہے، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لو۔ کل امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ کل ہے 27 نومبر 2025۔ ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب، ریٹائرمنٹ ہے ان کی، اور کل ایک نیا عہدہ جو آئینی عہدہ کریٹ کیا گیا ہے وہ ہے چیف آف ڈیفنس سروسز کا، یعنی کہ تینوں مسلح افواج کا ایک کمانڈ، ایک افسر، ایک بڑا آدمی، وہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب۔ اب وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، اور وہ سی ڈی ایس بھی بن جائیں گے۔ تو اس کے بعد پاکستان کی جو امن و امان کی پالیسیز ہیں، اور جو پاکستان کے جو دہشت گردوں نے پاکستان کا حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو امن و امان کو خراب کرتے ہیں، تو سی ڈی ایس جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب کے بیانات اگر افغانستان کے بارے میں آپ دیکھیں نا، یا کسی بھی پاکستان کے دشمن ملک کے بارے میں دیکھیں، تو وہ بڑے اسٹریٹ اور اسٹرانگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از ہارڈ اسٹیٹ، پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے۔ اچھا، اب یہ بیان کی حد تک محدود نہیں رہا، پاکستان نے اس کا واضح ثبوت دیا ہے کہ پاکستان ہیز بیکم ہارڈ اسٹیٹ۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر گھس کر، جا کر کنہڑ میں افغانیوں کا پھینٹا لگایا، وہ جو دہشت گردوں کا گروپ جتھا جو ان کے ماج گاہیں تھیں، ٹریننگ کیمپس تھے، ان کو تباہ برباد کیا۔ پھر پاکستان کی باقاعدہ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں پاکستان نے وہ پھینٹا لگایا ان کا۔ اب وہ پھینٹا جو ہے نا، وہ پرو میکس ہو گیا، یعنی کہ ایک گریڈ اور اوپر ہونے لگا ہے۔ وہ کیسے ہونے لگا ہے؟ کیونکہ اب اس بات کا پشاور کا جو دل خراش جو حملہ ہوا نا، اس کے تانے بانے نا افغان پناہ گزینوں سے مل گئے ہیں۔ افغان پناہ گزین جو پاکستان میں مقیم ہے نا، وہ جناب ایران کی طرز پر پاکستان میں بیٹھ کر، جو آپ میں ہم سب مل کر یہ بات کافی عرصے سے کرتے ہیں، جو کئی لوگوں کو جو سہولت کار ہیں، جو بینیفیشری ہیں، جو ان سے نوٹ کھاتے ہیں، مال کھاتے ہیں افغانیوں کا، وہ اس بات پہ ہم سے بڑے ناراض ہوتے ہیں، اور افغانی خود بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے کیوں کہہ دیا؟ ابے تمہاری ایسی کی تیسی یار، اب تمہارا نا پھینٹا پرو میکس پروگرام سٹارٹ ہونے لگا۔ اب وہ پھینٹا پرو میکس پروگرام تمہیں اس لیول پر لے کے جائے گا کیونکہ پاکستان کی جو دفاعی پالیسی ہے نا، اس میں ایک واضح تبدیلی آئے گی، اور وہ عاصم منیر صاحب جو اب سی ڈی ایس بن جائیں گے، وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جناب 40 سے 50 سال کی دہائیوں تک مہمان نوازی کر لی، بڑا تمہارا خیال کر لیا، بڑے پیار محبت سے سمجھا لیا۔ اب کراچی سے لے کر خیبر تک افغان پناہ گزینوں کی ٹائٹ والی شامت آنے والی ہے۔ بارہا کہتے تھے نا کہ ان کو پناہ نہ دینا، ان کو اپنے گھر کرائے پہ مت دینا، ان سے کاروبار نہ کرنا، ان کے دستے راست نہ بننا، چند پیسوں کے مفاد کی خاطر اپنا ایمان مت بیچنا، افغان پناہ گزینوں کی سہولت کاری بند کر دو۔ آج بھی اگر وہ کوئی بندہ یہ میرا پروگرام دیکھ رہا ہے جو افغانیوں کا سہولت کار ہے، کہ اس نے ان کو گھر، اپنی پراپرٹی، دکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، خالی کرا لو۔ کل کا جو سورج ہے نا، 27 نومبر کا جو طلوع ہونا ہے، وہ ایک نیا پاکستان کی نوید لے کر طلوع ہوگا، جو حقیقی ایک نیا پاکستان بنے گا۔ ہمیں بڑی امید ہے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں حکومت پاکستان کا آپریشن چل رہا ہے، اور جو یہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کا
دھماکہ، پھر پشاور میں یہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ دھماکہ. یہ دونوں میں افغان پناہ گزین جو پاکستان میں مقیم تھے، ان کے تعلقات، ان کا ربط، ان کا رابطہ نکل آیا ہے. اور اب ان کے خلاف جو پینٹا پرو میکس، اب تو مجھے لگتا ہے 100% یقین ہے اس بات کا کہ فوج نے ہی اس پروجیکٹ کو کنٹرول کرنا ہے اور فوج نے ہی پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. تو جو لوگ ان کے سہولت کار تھے، وہ ایم این اے تھے، وہ لسانی جماعت تھی، وہ مذہبی جماعت تھی، وہ کوئی بھی تھے بھائی، جو افغانیوں کے ہمدرد بنے تھے نا، آواز نہیں نکلنی ان کی، سرکنے نہیں دینا ان کو انہوں نے. اور پاکستان نے ہمیشہ زندہ باد رہنا ہے. کامنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا، مبارکباد بھی لکھ دیجیے گا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیجیے گا، کیونکہ جب آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ میں لگا دیتے ہیں نا، تو دشمنوں کے نا سینوں میں آگ لگ جاتی ہے. ایسے نہ جیسے فتح میزائل ٹھا کر کے جا کے بچتا ہے دشمنوں کے دلوں میں، دشمن رونے پہ آ جاتے ہیں کہ یار یہ پاکستان زندہ باد. اور افغانیوں کے لیے نا آپ صرف ایک چیز لکھ دیا کرو کامنٹ میں، اور لکھا کرو گو افغانی گو. مطلب اس کیمپین کو ہم نے اتنا بڑھا دینا ہے نا، اتنا بڑھا دینا. اللہ کا شکر ہے کہ کیمپین دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کیمپین کو مزید تقویت دینی ہے کہ صرف بولنا ہے. آپ نے کامنٹ میں صرف لکھ دینا ہے گو افغانی گو، اور اس چیز کو شیئر کرنا ہے. اس ویڈیو کو، یہ تمام چیزوں کو شیئر کیا کریں، یہ لازم ہے تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو سکے اور تمام لوگوں کو حقائق افغان پناہ گزینوں کے سامنے آ سکیں کہ کس طریقے سے، جس طرح انہوں نے ایران کو نقصان پہنچایا، اس طریقے سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک کہ ویلاگ کے لیے اتنا ہی ہے. کہ ویلاگ تک اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.